بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی بحث ہے جس کا ہم بہت زیادہ چرچا سن رہے ہیں کہ ہو آر یو، یعنی پاکستان کے اندر جب ہمارے ذمہ داران اور وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے تو پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھے انہوں نے اس پہ بھرپور مزاحمت بھی کی، اوبویسلی، کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے ہو یا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے حوالے سے ہو یا خواتین کے غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے ہو، یہ بدترین ملک بن چکا ہے۔ یعنی یہاں پر کوئی بھی شخص، کوئی بھی باعزت انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ دیکھیں صورتحال کتنی انفارچونیٹ ہے کہ جو نوجوان ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے کشتی کے ذریعے ڈنکی مار کے کراس کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن وہ موت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگ مرنا پسند کر رہے ہیں لیکن اس ملک میں رہنا پسند نہیں کر رہے۔ یعنی ذاتی طور پر ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہمیشہ پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کوشش بھی یہی کرتے ہیں کوئی بندہ اس ملک سے مایوس نہ ہو، کیونکہ جو اس اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن میں، اپنی مٹی کے ساتھ جو بندے کو محبت ہوتی ہے وہ کسی بھی جگہ سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن انفارچونیٹلی نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب اس ملک کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ایسی صورتحال میں سپہ سالار کا یہ بیان آیا کہ عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ ویڈیوز بھی لگیں اور چند چیزیں میں بھی جان کی امان پا کر گزارش کرنا چاہوں گا۔ ریحانہ ڈار صاحبہ وہ جو سب کی یعنی مجھ سمیت پاکستانیوں کی ماں ہیں، اس ملک کی بیٹی ہیں، ماں ہیں، ان کے دوپٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، وہ بھی ایک خاتون تھی اور ان کی بھی اتنی ہی عزت ہے۔ صنم جاوید خان کو بار بار گرفتار کیا گیا، پورا ملک گھمایا گیا، وہ بھی ایک خاتون تھیں اور ان کی بھی ایک عزت تھی۔ طیبہ راجہ کو دوپٹہ انہوں نے جب پھینکا پولیس والوں کے سامنے کہ اگر آپ ہماری عزت نہیں کر سکتے پھر آپ یہ اوڑھ لیں، ان کو چوک کے اندر گھسیٹا گیا، مارا گیا، وہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی عزت تھیں۔ عالیہ حمزہ ملک کو ایک لمبے عرصے تک صنم جاوید کے ہمراہ مختلف جیلوں اور تھانوں میں گھمایا جاتا رہا، وہ بھی کسی کی عزت تھیں۔ اسی طرح سے عائشہ بھٹا، انہوں نے ایک لمبی قید کاٹی اور ابھی کینسر پیشنٹ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ان سے بری طرح سے شکست کھا چکے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ بھی ایک خاتون ہیں اور ان کی بھی عزت ہے۔ یعنی اگر مریم نواز شریف کی عزت ہے تو پاکستان کے اندر باقی موجود جو خواتین ہیں ان کی بھی عزت ہے، اور اسلام میں تو سب کی عزت برابر ہے نا۔ یعنی کہیں پر خدا نخواستہ کوئی شریف خاندان یا زرداری خاندان کی خواتین کی عزت کا ذکر تو نہیں ہے نا کہیں پہ، کہ اگر وہ ان کی عزت ہے اور باقی عزت کسی کی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پر رد عمل دیکھا گیا اور نو ڈاؤٹ پاکستانی اس چیز پر خفا بھی ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اندر، پاکستانیوں کے اندر اور اداروں کے اندر ایک گیپ آیا ہے، لیکن اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا سادہ سا حل محبت سے اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں دونوں فریقین بیٹھیں، جس کی جہاں پر غلطی ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ قد مزید بڑھتا ہے۔ تو اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جائے اور اس قوم کو بحیثیت قوم، اپنی قوم آن کر کے ان کو عزت دی جائے، ان کو رسپیکٹ دی جائے، ان کو حفاظت کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی شاندار قوم ہے اور سب کی عزت کرنا بھی جانتی ہے اور سب کے ساتھ سٹینڈ لینا بھی جانتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو سچویشن ہے اس وقت، جو رول آف لا کی وائلیشن ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیے جانے کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں جو 9 مئی کے بعد جن کے چادروں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ان کو بھی انصاف دینے کی ضرورت ہے۔ عزت سب کی سانجھی ہے کیونکہ ماں، بہن، بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں ہم دعا گو رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس طرح کی اب انفارچونیٹلی ہو چکی ہے۔ اب اس کا ریئیکشن آیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی اور خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی تھی کہ ان کو دوبارہ سے ایک بار پھر قید تنہائی میں ڈالا جا چکا ہے۔ مریم نواز شریف جس طرح یہ کلیم کر چکی ہیں کہ وقت کیسے بدلتا ہے، آج دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ میرے پاس جیل میں ہے، تو آپ کیسے وزیر اعلیٰ بنی، کیسے الیکشن جیتے گئے اور کس طرح سے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا، یہ پوری قوم جانتی ہے اور پوری دنیا اب تو جانتی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت
جمہوری روایات کو مسلنے کے حوالے سے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اور غیر محفوظ ملکوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا چرچا جو ہے وہ سنا جا چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالنے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، آج فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات کے بعد جو وہ پریس ٹاک کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت پولیس کی سیکیورٹی بڑی سخت ہے، اور وہاں پر جتنے وکلاء گئے ہیں، فیصل فرید گئے ہیں یا سلمان کرم راجہ گئے ہیں، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد شیر افضل مروت کے حوالے سے اس نے کل بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو اقامہ پر نکالا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کو ایسی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جو ان کو مزید پارٹی سے کک آؤٹ کرنے کا وجہ بن سکتی ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پہلے ہی ان کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے روزانہ پاکستان تحریک انصاف کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، اور روزانہ کبھی ان کو نکال دیا، کبھی واپس آ گئے۔ تو یہ تماشا میرے خیال ہے شیر افضل مروت صاحب کو خود ہی بند کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ان کو ویسے تماشا لگانے کا شوق ہے تو وہ شیخ رشید صاحب کی طرح ایک پارٹی کا اناؤنسمنٹ کر دیں اور اس کے خود ہی صدر بن جائیں، خود ہی نائب صدر بن جائیں، خود ہی چیئرمین بن جائیں، خود ہی سیکرٹری جنرل بن جائیں اور اپنی پارٹی خود ہی چلاتے رہیں۔ تو ایسے بہت سے عجوبے ابھی پہلے بھی ہیں سیاست میں، جواد احمد برابری پارٹی والے ہیں، یا چودھری برادران جو شجاعت حسین وغیرہ ہیں ان کی پارٹی اتنی کی ہے، شیخ رشید صاحب کی پارٹی بھی اس طرح کی ہے۔ تو ان کے برابری پہ آپ آ ہی جائیں گے، ایک دو بندے آپ کے ساتھ بھی مل جائیں گے۔ تو اگر مروت صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی میدان کے اندر زندہ رہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کو چھوڑ کر کوئی ذمہ داری کے ساتھ پراپر اپنی جماعت کا اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے، اور اس طرح سے اگر وہ زندہ رہنا چاہیں تو وہ اٹس اے بیسٹ آپشن۔ تو اس آخر میں بات کر لیتے ہیں عدلیہ کی تباہی کے حوالے سے۔ آج میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی گیا اور وہاں پر بھی جو لائر کنونشن ہو رہا تھا، وکلاء کنونشن تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جس طرح سے عدالتوں کو اور نظام انصاف کو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، قابل مذمت ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جس ملک میں پہلے ہی آئین قانون بری طرح سے جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو چکا ہے، کوئی بھی بندہ اپنے جو سیکیورٹی والے ادارے ہوں، پولیس ہو، باقی انتظامیہ ہو، ان کے اوپر بھروسہ کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ میڈیا کو پیکا ایکٹ کے ذریعے سے کنٹرول کر لیا گیا ہو، وہاں پر اگر آپ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو بھی بے بس کر دیں گے، اور جو کہ کر دیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی عدلیہ کے اندر سے جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں، جو مکروہ کردار ہیں، جو گھٹیا لوگ چند ایک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری صورت کاری کی ہے نظام انصاف کے قتل میں۔ جس طرح کا ایک گھٹیا آدمی ماضی میں قاضی فیض عیسیٰ گزرا تھا، اسی طرح کے کچھ کردار آج بھی موجود ہیں، اور وہ اپنی عدالتوں کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے پر کاٹ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے نظام انصاف کے جو دروازے ہیں ان کے اوپر تالے لگا رہے ہیں۔ لیکن ہاتھوں سے لگائی گئی گریں پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر سب کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس کنویں میں نظام انصاف کو اور سارے سسٹم کو دھکیل دیا ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وکلاء 26ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کوئی رول پلے کر پاتے ہیں، کیا یہ بیک ہوگی یا نہیں ہوگی، سپریم کورٹ سے کیا توقعات ہیں، آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اس وقت تک پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین قانون اور ہیومن رائٹس ہوں یا انسان کی تحفظ کے حوالے سے چیزیں ہوں، وہ بالکل بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔